یہ جو قصہ ہے وہ الغراقینیق کا، افسوس کی بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن بنانے کی کوشش کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ النجم پڑھ رہے تھے تو درمیان میں کچھ لفظوں کا اضافہ کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے اس وقت یہ بات کہی تھی، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، شیطان نے یہ بات کہی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کر دیا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ نبی شیطان کے اس قسم کے تسلط سے محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی صریح روایت میں ہے کہ میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا تصور مودودی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی کتنا بڑا تسامح اور غلطی ہے کہ اللہ ذوالجلال کبھی کبھی اپنے نبی سے کوئی غلطی کروا لیتا ہے تاکہ ان کی بشریت ثابت ہو۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم عصمت کے خلاف یہ تصور کرتے ہیں تو پھر یہ احتمال ہر جگہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہاں بھی کوئی عصمت کے خلاف منافی ایسی حالت ہو آپ کی کہ جس وقت آپ پر اللہ ذوالجلال والے کرام کی حفاظت نہ ہو، اور آپ نے وہ بات اس حالت میں کہہ دی ہو، فرما دی ہو۔ جب نبی ہی محفوظ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی ہر صورت میں محفوظ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شیطان کے اثرات سے نسیان ہونا اور ہے، شیطان کے اثرات سے نبی کا بہکنا یہ دوسری بات۔ تو یہاں پہلی بات یہ فرمائی کہ نص قرآن کے وہ مخالف۔ اب یہ تلک الارانیک العلا، یہ جو قصہ ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل ایک رسالہ لکھا ہے، لیکن بات تو اصولاً یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا ہے، اور اسی معنی میں ہم انبیاء کی عصمت کے کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ تو شیطان کا تاثر یا تسلط وہ انبیاء پر نہیں ہوتا۔